على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے آج کے خطاب جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی شہادت حاصل کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے آنے والے حالیہ فیصلے سے اہل ایمان میں جو اضطراب، جو تشویش، جو پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اور اہل ایمان کے جذبات اس فیصلے سے شدید مجروح ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اپنا موقف اور رد عمل انشاءاللہ العزیز بیان جمعہ کے آخری حصے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آنے والے فیصلے کا تعلق چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے ساتھ ہے، اس لیے ہر اہل ایمان، ہر مسلمان کو
عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، دوسرا اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے کہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، اس معاملے میں اتنا حساس کیوں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ذرا سی بے ادبی، ذرا سی گستاخی قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے مسلمان تیار ہو جاتا ہے، اور ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ وطن عزیز ہمارا پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ اللہ کریم کا عطیہ ہے اہل ایمان کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ملک الاٹ ہے، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر ملک مارز وجود میں آیا، ایسا ملک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں رب کریم نے عطا فرمایا، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت پہ نقب زنی کی جائے یا پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کیا جائے، قادیانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور انہیں کھلی چھٹی دینے کے لیے راہ ہموار کی جائے، تو یہ انتہائی تشویشناک، قابل مذمت اور ہر اعتبار سے اس پر احتجاج کیا جانا یہ ہر مسلمان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں آئینی اور قانونی طور پر قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور 1974 کو پاس ہونے والا یہ قانون آئین کے اندر موجود ہے۔ آئین کی ان شقوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین، اس کو نبی ماننے والے، سب کے سب غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل موجود ہے کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزائی، کوئی قادیانی اذان، نماز، شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ اپنے مکان پر، دکان پر، رہائش گاہ پر کہیں اس کو کلمہ لکھنے کی بھی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا، اور اسی آئین کے اندر یہ شق موجود ہے کہ کوئی قادیانی، کوئی مرزائی اپنے عقیدے کے لیے تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی بات اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے دوسرے لوگوں سے نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں 1974 میں طے ہو گئی تھیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر 7 ستمبر کو یہ ساری باتیں شامل کی گئیں، اور جس پر پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر اس پر دستخط کیے۔ آج بھی قادیانیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں،
عام لوگوں کو تو علم ہی نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ مجمع میں سے بھی کسی کو پوچھا جائے کہ یہ سپریم کورٹ کا عدالت عظمیٰ کا جو حالیہ فیصلہ آیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ساری تشویش کس لیے ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ چند لوگوں کو بھی اس کا علم ہو. اس لیے میں چاہوں گا کہ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ میں اور آپ مل کر غور کریں کہ اصل ماجرا اور معاملہ ہے کیا. قادیانیوں نے ایک کالج کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کیا، اسٹوڈنٹس کو اپنی کتابیں سر عام تقسیم کی کالج کے اندر، اور ایک کتاب انہوں نے تقسیم کی جسے انہوں نے نام رکھا ہے تفسیر صغیر. اس فیصلے کے اندر بھی یہ موجود ہے، حالانکہ تفسیر کا لفظ جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمان اسے استعمال کرتے ہیں. قادیانی تو مسلمان ہی نہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے شرعی، آئینی اور قانونی طور پر قادیانی غیر مسلم ہے. بلکہ اس وقت کی اسمبلی میں یہ ریکارڈ ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مرزائی، تمام قادیانی، مرزا غلام قادیانی کے متبعین سب کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ قادری نان مسلم ہیں، نان مسلم. لیکن اس وقت اسمبلی کے ممبر قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی میں اسی وقت پوائنٹ آف آرڈر پر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہاں لفظ تبدیل کیا جائے، نان مسلم کی جگہ ناٹ مسلم لکھا جائے. جو لوگ انگلش زبان سے واقفیت رکھتے ہیں، گرامر سے واقف ہیں، بالخصوص کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نان اور ناٹ میں کیا فرق ہے. یہ اعزاز مولانا شاہ احمد نورانی کے سر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں یہ لفظ لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ نان کا لفظ نکال دیا جائے، یہاں ناٹ مسلم لکھا جائے. اب جب پاکستان کا آئین قادیانیوں کو لٹریچر تقسیم کرنے، اعلان کرنے، اسلامی شاعر کی اجازت نہیں دیتا، قادیانیوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی، اور کالج کے اندر لٹریچر تقسیم کیا، اور جو کتاب تقسیم کی انتہائی متنازع کتاب ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ماجرا کیا ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تفسیر صغیر. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید موجود ہے کہ حضور کی صفت ختم نبوت اور خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہونا، اس پر نقب زنی کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، اعتراض کیے ہیں، بے ادبی و گستاخی کا ارتکاب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہے. اور اسی کتاب کے اندر جو قادیانیوں نے کالج میں تقسیم کی اسٹوڈنٹس میں، اس میں امہات المومنین کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، اہل بیت اطہار کی توہین ہے. اس لیے مسلمانوں نے اسے برداشت نہ کیا کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک ہمیں ملا، یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، تو اسی ملک کے اندر جو اسلامیہ بھی ہو، جمہوریہ بھی ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں حضور کی عزت و ناموس پر حملے کیے جائیں اور اشتعال انگیزی پھیلائی جائے، تو پھر آپ ایمان سے بتائیں کہ اس پر کوئی صاحب ایمان خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ احتجاج کرنا، اپنی تشویش کا اظہار کرنا، یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. جب پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، انہیں اجازت نہیں ہے تبلیغ کی، تو
تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے جج نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا، اس کے ضمیر نے کیسے اجازت دی، اور یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس آئین سے کھلواڑ کر رہا ہوں جو 1974 میں 7 ستمبر کو اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اس کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے جج نے کھلواڑ کیا اور آئین پر بھی حملہ کیا اور شرعی قوانین پر بھی حملہ کیا، جس پر صدائے احتجاج بلند کی گئی اور تمام مکاتب فکر نے اس مسئلے پر، تمام مکاتب فکر ایک پیج پر ہیں، سب متفق ہیں، کسی بھی مسلک کو، کسی کی عقیدے اور مکتبہ فکر کو اس پر اعتراض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلا امتیاز و مسلک تمام دینی تنظیموں اور رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو قادیانیوں کے حق میں کیا گیا ہے، حضور کی ختم نبوت، حضور کی ناموس کے مخالفت میں فیصلہ دیا ہے، جس کو تمام مکاتب فکر نے یکسر رد کر دیا، مسترد کر دیا ہے۔ ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا موقف اور ہمارا رد عمل بھی یہ ہے کہ ہم قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتے اور ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، قادیانیوں کو رعایت دینے، ان کو چھوٹ دینے کا اختیار عدالت کو کس نے دیا ہے، جبکہ آئین کے اندر ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ قادیانی اندر یہ کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، تفسیر بھی لکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، جب پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ تفسیر کا لفظ تو مسلمان استعمال کرتے ہیں، قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ اندر کمرے میں بیٹھ کے یہ 4 دیواری میں کیسے تفسیر لکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اسلامی شاعر ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تمام قادیانی اس وقت کہیں بھی جتنے ان کے عبادت خانے انہوں نے اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پر مسجد نہیں لکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی جہاں جہاں ان کی آبادیاں ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہیں، وہاں آپ کو بیت الذکر لکھا ہوا ملے گا۔ انہوں نے ایک لفظ نکالا ہے، بیت الذکر۔ مسجد نہیں کہہ سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے۔ تو جیسے پاکستان کا آئین انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دیتا، لٹریچر کی تقسیم کی اجازت نہیں دیتا، تم قادیانی ہو، غیر مسلم ہو، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اسلامی شاعر کو استعمال کرو، اور تم نے یہ جسارت کی اور عدالت عظمیٰ نے تمہیں کھلی چھٹی دے دی کہ 4 دیواری کے اندر آپ کو اجازت ہے، آپ کریں۔ اس پر میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں۔ اس ممبر سے ہمیشہ حق کی ترجمانی کی گئی ہے، بلا ضرورت کبھی ہم نے گفتگو نہیں کی، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر جو خاموش رہے گا اس کے ایمان کے جانے کا بھی نقصان ہے۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، آج کسی کی حکومت ہے، پہلے دور میں کس کی حکومت تھی، اس سے پہلے کس کی حکومت تھی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ 4 دن کی حکومتیں ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ لوگ ہمیں اتنے ووٹ تو نہیں دیتے کہ ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ لوگ نہیں ووٹ دیتے، دینی طبقے کو، عالم دین کو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ یہی میرا اختلاف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ کے ذریعے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ لوگ دینی طاقت کو ووٹ ہی نہیں دیتے۔ مرید ووٹ نہیں دیتا پیر کو، شاگرد ووٹ نہیں دیتا استاذ کو، مقتدی ووٹ نہیں دیتا امام کو۔ وہ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا کام۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے، اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، عزت پر ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی ایسی تیلی لگاتے ہیں کہ آگ پھیلے، اشتعال پیدا ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، دنگا و فساد ہو۔ لیکن ہم ان علماء کو سلام پیش کرتے ہیں، ان دینی قائدین کو
جو اشتعال انگیزی میں بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حقیقت حال واضح کرتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات جو آج ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جس طرح چار دیواری کے باہر کوئی کام کرنا جرم ہے تو چار دیواری کے اندر بھی وہ جرم ہے، ایسے ہی یہ وہ بات ہے جسے لوگ سمجھ نہیں رہے، اور انٹرنیٹ پہ اس مسئلے پر لادین عناصر اور بے دین لوگ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ کوئی مذاق اڑائے، مخالفت کرے، ہمارا شعار ہے کہ ہم حق پر قائم رہتے ہیں، حق پر چلتے ہیں، لوگوں کو بھی حق پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اپنے مقدر و نصیب کی بات ہے، جس کی قسمت میں ہوا وہ ساتھ چلے گا، اور جس کے مقدر میں نہ ہوا وہ جواب دے دے گا۔ اس لیے مسئلہ ہے ناموس رسالت کا، تحفظ ختم نبوت کا۔ بھائی اگر چار دیواری کے باہر جرم ہے تو اندر بھی تو جرم ہے۔ ایک آدمی بازار میں ڈاکہ مارتا ہے تو کیا چار دیواری کے اندر اسے اجازت ہے؟ وہ جائز ہو جائے گا۔ جیسے باہر جرم ہے ایسے ہی اندر جرم، بس اتنی سی بات ہے۔ اس وقت حکومت کو چاہیے، ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، اور جمعے میں جو سی آئی ڈی کے لوگ میری تقریر ریکارڈ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اوپر بھجواتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ اس علاقے کی سب سے بڑے دینی مرکز جامع مسجد کھجور والی کے پلیٹ فارم سے ہم احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، ہماری آواز کا ریکارڈ رکھا جائے۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ کسی جماعت کی وابستگی کے بغیر ہم اعلانیہ کہتے ہیں، جیسے باہر جرم ہے اسی طرح اندر بھی جرم ہے۔ اس فیصلے کو حکومت کی دانش مندی اس بات میں ہے، اور حکومت کے لیے خیر کا پہلو یہ ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ڈنڈا اس وقت جن کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اگر ڈنڈا استعمال کرتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بھیجتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا جو کلیدی آسامیوں پر قادیانی مرتد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مختلف ذرائع سے پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ میں علل اعلان کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت 1974 میں جو قادیانی آرڈیننس جاری ہوا تھا، پھر 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا تھا، ان دونوں قوانین کی شکوں کے اندر ہم کبھی بھی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، اور ختم نبوت کے آئین اور قانون میں شکوں میں ترمیم کی گئی تو ہم شدید رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ دینی مرکز ہے، اور اس میں ایک افسوسناک پہلو ہے کہ یہ کیس جس میں عدالت عظمیٰ نے جج نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے مسلمان وکلاء نے بڑے مضبوط اور ٹھوس دلائل دیے، اور علماء کو عدالت میں بلایا گیا۔ ہمارے جید و اکابر علماء نے اس کیس میں جو متنازع فیصلہ سامنے آیا ہے، جسے ہم نے مسترد کیا ہے، جسے ہرگز ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کیس و مقدمے میں جید علماء نے اور ممتاز ماہرین قانون وکلاء نے بڑے مضبوط اور ٹھوس دلائل دیے، لیکن حیرت ہے، خدا جانے چیف جسٹس نے کس طاقت کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ وکلاء کے دلائل کی پرواہ کی گئی، نہ علماء کے دلائل کی پرواہ کی گئی، اور انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے اندر کراچی کی کیماڑی کی بندرگاہ سے لے کر خیبر تک مسلمانوں میں تشویش پھیل گئی ہے، ہر کوئی اضطراب کا شکار ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ آپ محبت رسول، حرمت رسول، عزت رسول، عظمت رسول
اور عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیے کہ ہمارے ایموشنل ہونے کی ایک وجہ ہے، وہ بھی عزت و ناموس مصطفیٰ کے لیے۔ سیاست سے ہمیں غرض نہیں، نہ ہم نے کبھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، نہ سیاست سے ہمیں کوئی سروکار ہے۔ جو مذہب کی آڑ میں سیاست کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے، ہم تو ہمیشہ حق بیان کرتے ہیں بھائی، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لو، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ کریم کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی جو ہے کائنات میں، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ جتنے بھی اس وقت مسلک ہیں، عقیدے ہیں، فرقے ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں، اور سب کا یہ ایمان ہے، یہاں تک کہ علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ گنبد خضرا شریف میں قبر اطہر و انور کا وہ حصہ جو حضور کے کفن مبارک سے مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ تو جس مٹی کا یہ مقام ہے تو پھر تاجدار کائنات کا مقام کیا ہو؟ نوجوانوں، بزرگوں سے خاص طور پر بڑے ٹھنڈے دل سے، جذبات میں آئے بغیر، اشتعال انگیزی کے بغیر ذرا دعوت غور و فکر دینا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، رب ذوالجلال نے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ بات بڑے غور سے آج کے بیان جمعہ میں جامع مسجد کھجور والی کے پلیٹ فارم سے جو آواز گونج رہی ہے، اور جو میری گفتگو سن رہے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کہ ذرا غور کرو، یہ اتنا سینسیٹیو، اتنا نازک حساس مسئلہ کیوں ہے ناموس رسالت کا یا عقیدہ ختم نبوت کا؟ ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے کبھی اس نعرے کو استعمال نہیں کیا، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ مسلمان اس لیے ایموشنل ہوتا ہے عزت رسول کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، کہ سورہ الحجرات کے اندر بڑا نازک آیت کریمہ کے اندر جو مضمون ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے دلوں میں اللہ اتار دے۔ میرا کام ہے صرف قرآن پڑھ کے سنانا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میرے تمام سننے والوں کے دلوں پر یہ بات خوشبو کی طرح ڈال دے کہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں ذرا سی بات بھی ہم سننے کے لیے گوارا نہیں ہے، ہم گوارا نہیں کرتے، ہمیں برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نیاز رب نے بارگاہ رسالت کے آداب خود قرآن میں سکھائے۔ دیکھیے آیت کریمہ سورہ الحجرات کی، رب ذوالجلال نے فرمایا، لا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے دوران گفتگو، بات چیت کے دوران، ہم کلامی کے دوران تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے بیٹوں، بھائیوں، نوجوانوں، قرآن کی آیت ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے، رب گوارا نہیں کرتا کہ کوئی میرے محبوب سے کلام کرے، اس کی آواز بھی محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اور قرآن سنیے ذرا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، دعوت ہماری قرآن کی دعوت ہے، حدیث کی دعوت ہے۔ سزا کیا ملے گی؟ رب نے فرمایا جس کی آواز میرے محبوب کی آواز سے گفتگو کے دوران اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل اکارت جائیں گے، ساری نیکیاں، سب نیک عمل تمہارے ضائع ہو جائیں گے، اور اتنی بڑی سزا ملے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اپنے آپ کو نیکوگار سمجھتے ہو، پرہیزگار سمجھتے رہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس اتنا سا عمل کہ محبوب کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے
تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ جب میں یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ جسم کانپ جاتا ہے۔ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت ذات پاک مصطفیٰ کے حوالے سے اسلام، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی آواز کو حضور کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انتہائی پست کر لیا، اللہ اکبر، انتہائی آہستہ آواز سے بات کرتے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور حضرت عمر سے کہتے کہ عمر ذرا اونچی آواز سے بات کرو، تھوڑا سا اونچی بولو، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیا تھا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز مبارک سے ذرا سی بھی بلند ہوئی تو میرے زندگی کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ اندازہ لگائیے اگر اتنا حساس مسئلہ ہے ناموس رسالت، لہذا عام لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت کا پتہ نہیں کہ قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر قرآنی آیات اور چند احادیث عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو قرآن مجید میں کم و بیش 100 آیات میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا گیا اور 200 سے زیادہ حدیث، کتنی؟ 200 سے زیادہ احادیث ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ اب عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ ذرا غور سے سن لیجئے، میں بالکل آسان لفظوں میں آپ سے عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ ایک بہت بڑا مغالطہ مرزائیوں اور قادیانیوں کی طرف سے خاتم النبیین کے ترجمے میں کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لیں، جب بھی لفظ خاتم النبیین آپ کے کانوں کی سماعت میں آئے تو سمجھ لو کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری۔ ہم قادیانیوں کو دعوت دیتے ہیں، میں ذاتی طور پر تمام مرزائیوں قادیانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تم ناٹ مسلم ہو آئین کے اعتبار سے، لیکن اگر تمہیں مسلمان کہلانے کا شوق ہے، مرزائیوں قادیانیوں غور سے سنو اور کان کھول کر سنو، اگر تمہیں مسلمان کہلانے کا شوق ہے تو پھر قادیانیت سے توبہ کرو، تائب ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لے آؤ اگر تمہیں مسلمان بننے کا شوق ہے۔ لیکن حضور کو خاتم النبیین لفظی طور پر کہتے ہو کہ ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو مرزا قادیانی کو تم نے نبی مانا، تم نے اسے رسول مانا، کچھ لوگوں نے مجدد مانا، لیکن یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے نفی فرما دی اور بے نیاز رب نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اے دنیا والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے، ختم نبوت سے مراد یہ ہے، اس کا مفہوم، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، حضور آخری نبی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے، یہ اسلام کے تمام عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں بنے گا، کیونکہ حضور کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ جو ہے بحمد اللہ تعالی 14 صدیوں سے، 1400 سال سے امت کے اندر یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور 1400 سالوں میں امت کا کبھی بھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا۔ ساری امت کا اس مسئلے پر اجماع بھی ہے، اتفاق بھی ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا تیسرا جز یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت، کوئی شخص، کوئی گروہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلا جو مرحلہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمہ نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بلکہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس ختم فتنے کے خلاف لشکر کشی کی، اور مسیلمہ کذاب اس جنگ کے اندر مارا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے مجاہد ہیں تحریک تحفظ ختم نبوت، پہلے مجاہد جنہوں نے فتنہ انکار ختم نبوت کو جڑ سے کاٹا، اور قیامت تک حضور کی امت کو یہ سبق دیا کہ جو بھی حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو اس خدا کی دھرتی پر رہنے کا حق حاصل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث شریف جو ہے وہ غور سے سنیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں، غور سے سنیے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے سیاستہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 4253 نمبر حدیث شریف ہے ابو داؤد کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 30۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 4253 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے 29 میں سے ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا سن لو حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے نشاندہی فرما دی 30 کذابون،
30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو میرے بعد میری امت میں سے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا سن لو ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوں گے۔ کیوں؟ میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور آخری نبی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی دجال جو ہے، اس نے 1851 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کس سن میں؟ 1891 عیسوی میں مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری امت کے اندر ہلچل مچ گئی کہ حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، دروازہ نبوت کا بند ہو گیا۔ اور ہندوستان کے ایک شہر قادیان سے ایک شخص اٹھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی۔ پوری امت نے یکسر مسترد کر دیا، کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ جو حضور کے بعد ختم نبوت کا انکار کرے، جو نبوت کا دعویٰ کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس کو نبی مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے جس پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام قادیانی کو کافر قرار دیا۔ اسمبلی نے آئین کے اندر آج بھی لکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے، اور اس کے متبعین، اس کو نبی ماننے والے، اس کے پیروکار، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پاکستان کے آئین میں۔ 1974 میں 7 ستمبر کو یہ آئین پاس ہوا تھا پاکستان کی اسمبلی سے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ قادیانیوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان کی تعریف آئین کے اندر شامل کی جا رہی ہے، پہلے مسلمان کی تعریف ڈیفینیشن آئین کے اندر نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بڑی زوردار تحریک چلی تھی 74 کے اندر ختم نبوت کی تحریک۔ جو میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، بحمداللہ میں نے طالب علم کی حیثیت سے اس تحریک میں حصہ لیا اور اپنی آنکھوں سے اس تحریک کے نشیب و فراز کو دیکھا، بہت سے حقائق دیکھنے کو ملے۔ جب اسمبلی میں مسلمان کی تعریف آئین کے اندر تھی نہیں، تو قومی اسمبلی کے ممبران نے کہا کہ سب سے پہلے تو مسلمان کی تعریف شامل کریں آئین کے اندر، کہ مسلمان ہے کون۔ جب مسلمان کی تعریف آئین کے اندر آ جائے گی تو پھر ہر کوئی جو اس تعریف پہ پورا نہیں اترے گا اسے کافر قرار دے دیا، نان مسلم نہیں، وہ ناٹ مسلم ہوگا۔ مولانا شاہ احمد نورانی اس وقت ایم این اے تھے۔ قادیانی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کے آئے، قادیانی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اسمبلی کے چیمبر میں مولانا نورانی کے کمرے میں آئے، کہا ہم آپ سے تنہائی میں بات کرتے، ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا کو تعارف نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں۔ وہ جب باہر سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بریف کیس کھولا، مولانا کو چمک دکھائی، کہا کہ یہ دیکھیے بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ مسلمان کی تعریف آئین کے اندر شامل ہو رہی ہے، ہماری ہیلپ کیجئے، ایسی تعریف کیجئے جس سے ہماری بچت ہو جائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کے چہرے پہ جلال آ گیا، آپ نے پاؤں کی ٹھوکر بریف کیس کو ماری، وہ سارے نوٹ چیمبر کے اندر بکھر گئے۔ مولانا نورانی نے کہا کہ آپ غلط جگہ پہ آئے ہو، آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہو، قادیانیوں، مرزائیوں سنو، تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو۔ فرمایا میرا تو سودا ہو چکا ہے، تم سودا کرنے آئے ہو، بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا میرے ضمیر کا سودا کرنے آئے ہو۔ سنو، میں تو پہلے ہی بک چکا ہوں، جو پہلے ہی بک چکا ہے اس کا کیا سودا ہوگا۔ قادیانیوں کے منہ ڈھیلے ہو گئے، دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بندہ بولا کہ آپ کا سودا کہاں ہوا ہے؟
فرمایا میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میرا سودا۔ میں اٹھا لو یہ بریف کیس، تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو۔ جو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ مولانا نورانی نے اسی وقت اسمبلی کے سیکرٹری کو بلایا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ انہوں نے فرمایا یہ دیکھیے نوٹوں کا بریف کیس آیا ہے، ان سے پوچھئے کہ ان کا اشر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں سے کسی طرح سے نکالو، اس کمرے سے کسی طرح سے نکالو، ہمیں تو جان کا خطرہ ہے۔ پورے ملک کے اندر تحریک چلی تھی، لیکن یاد رکھیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آواز حضور کی آواز مبارک سے اگر کلام کرنے کی آواز بھی اونچی ہو جائے تو بے نیاز رب قرآن میں فرما رہا ہے میں تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں؟ متفق ہے نا؟ سی آئی ڈی والوں لکھ لو، یہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کے قادیانیوں کے بارے میں فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ اس فیصلے کو کوئی صاحب ایمان کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس پہ نظر ثانی کیجیے۔ قادیانی جو کھلے عام سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کریں گے کہ ان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکو، قادیانیوں مرزائیوں کو لگام دو، اس فتنہ ارتداد کے سامنے بند باندھو، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ ابھی وقت ہے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور اس فیصلے کو واپس لو، اور آئینی اور قانونی طریقہ جو ہے وہ وکلاء باہمی مشاورت سے اس پر بات ہو رہی ہے، کیس کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ اس لیے اس فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور جن لوگوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرو، اور جو بھی اس میں مجرم ہو اس کو پوری پوری سزا دو، تاکہ کسی کو بھی آئندہ عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی جرت نہ ہو سکے۔ حاضرین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں احادیث سے صرف عرض کروں گا کیونکہ وقت ہی اتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث بڑی پیاری ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر حضور کے آخری نبی ہونے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حدیثوں میں سے یہ حدیث چوٹی کی حدیث ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3535۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت گھر بنایا۔ ایک شخص نے، یہ حدیث نمبر 3535 بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا ایک شخص نے بہت خوبصورت گھر بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ گھر بہت خوبصورت بنایا لیکن ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومتے پھرتے، بڑا شاندار مکان بنایا کسی نے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب دیکھتے کہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے تو لوگ تعجب کرتے، لوگ تعجب سے کہتے اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ سارا محل بڑا خوبصورت بنا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آقا کریم نے فرمایا
میں وہ اینٹ ہوں جو آخری نبی ہوں، یہ کسر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ کسر نبوت، نبوت کا محل، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، کیونکہ وہ نبوت کا محل تھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اور آخری اینٹ تو میں ہوں، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ کتنی باتوں میں؟ 6 باتیں حضور نے فرمایا ایسی ہیں کہ میرے رب نے مجھے 1.25 لاکھ نبیوں پر فضیلت دے کر 6 خاصیتیں عطا کی۔ فرمایا نصرت بالرعب، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ عطا کیا ہے۔ حضور کو جو دیکھتا تھا اس کے دل پر رعب طاری ہو جاتا۔ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے، دبدبہ عطا کیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ 2 چیزیں۔ تیسری فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاک بھی کر دیا گیا، اور مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا۔ اور جو چھٹی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ میری ذات کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میری ذات کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر 4252 نمبر حدیث ہے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ہر کوئی یہ کہے گا، اپنے آپ کو نبی تصور کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ حدیث کنز العمال کے اندر 31916 نمبر حدیث ہے، جو حدیث کی مشہور کتاب کنز العمال میں ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تخلیق میں سب سے اول ہوں، اول ما خلق اللہ، تخلیق میں خلقت میں سب سے اول ہوں، اور بعثت میں سب سے آخر ہوں، بعثت میں سب سے۔ اور یہ حدیث تو بڑی فیصلہ کن ہے، جو بخاری کے اندر 3455 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا نظام حکومت، بنی اسرائیل قوم کا نظام حکومت نبی چلاتے تھے۔ کون چلاتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا نظام حکومت انبیاء چلاتے تھے۔ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ جب کوئی نبی فوت ہوتا دوسرا نبی جانشین ہو جاتا۔ فرمایا سن لو، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، لیکن نبی۔ اسی لیے حضور کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اس حدیث میں بھی ختم نبوت کو بیان کیا گیا کہ حضور کے بعد نبی تو ہے کوئی نہیں، لیکن خلفاء ہوں گے حضور کے بعد۔ جس حدیث پر میں ختم کر رہا ہوں یہ بڑی مشہور ہوئی ہے الحمدللہ، اور بہت دفعہ بیان کی، اب بچوں کو بھی یاد ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں جنہوں نے نہیں سنی ان کو بھی یاد ہو جائے۔ یہ ختم نبوت پر میرے نزدیک فیصلہ کن حدیث ہے، میرے نزدیک یہ فیصلہ کن حدیث ہے۔ صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے فرمایا سن لو میرے صحابہ، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم،
میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ فرمانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی، میں آخری نبی ہوں۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اور تم میری امت ساری امتوں میں سے آخری۔ ختم نبوت تو ہماری جان ہے، ختم نبوت ہماری جان ہے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور کی عقیدہ ختم نبوت پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے اور اس کے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق۔ لیکن اس طرح کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو محتاط ہونا چاہیے، محتاط، باخبر کہ کہاں کہاں ختم نبوت پہ نقب زنی کی جا رہی ہے، کہاں کہاں قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہم اس ارتداد کے فتنے کے آگے بند باندھیں اور کوشش کریں قیامت تک تحفظ ختم نبوت کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں رہے، ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر و فلسطین کی تشویشناک صورتحال یہ مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پر اقوام عالم خاموش ہیں، تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ کشمیر کے اندر جو خون بہایا جا رہا ہے اس پر خاموش ہے، تمام اقوام خاموش ہیں۔ کب یہ آواز اٹھے گی ان لوگوں کے حق میں جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے، انہیں ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ اور اس پر پھر ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے ان کو ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے ان شہادتوں سے، ان قربانیوں سے حوصلے پست نہیں ہوتے، بلکہ حوصلے اور جوان ہوتے ہیں، اور جوان ہوتے ہیں۔ جتنا بھی دباؤ گے اتنی ہی یہ تحریک ابھرے گی۔ کشمیر فلسطین کے حق میں ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ جو ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، تشویش کا اظہار کرنا، ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی مسلمان تمہارے ساتھ رہنے سے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے دل بھی تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اسماعیل ہانیہ جو ہے 20 لاکھ آدمی نے نماز جنازہ پڑھی، ان کی 20 لاکھ آدمی۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مجاہدین کے درجات بلند فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اسے واپس لیا جائے، اور مسلمان اسے یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے ہم تیار کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وآخر دعوانا